الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صلوات بر محمد وعلى پروردگار عالم شہزادی حسین کے لال کے صدقے ان مجالس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے باقیان مجلس کی اس پرخلوص نوکری اور ذاکرین مجلس کی اس نیاز مندی کو سننے والوں سمیت امام حسین کا خالق قبول فرمائے اور ان اجتماعات کو جو در اصل عصر عاشور کی تنہائی کا صدقہ ہے شہزادی کونین نظر بد سے محفوظ رکھے میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ تقاریر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر اسلام رونق زمین و آسمان محبوب الہ العالمین ترجمان مشیت محافظ توحید مولاؤں کے مولا حضرت رسول ثقلین کے حمایت کی وجہ سے علی کی دشمنی کا آغاز ہوا اگر میرا مولا علی حمایت پیغمبر میں دعوت ذو عشیرہ میں نہ اٹھتا تو لوگ علی کے دشمن نہ ہوتے لوگ اس لیے پریشان تھے امام حسین علیہ السلام کیونکہ سامعین گرامی بزرگوں کا ہنر بچوں کا عیب ہوتا ہے اور بچوں کا ہنر بزرگوں کا عیب ہوتا ہے اچھی ہاکی کھیلنا یہ بچوں کا ہنر ہے
اور اگر کوئی بڈھا بھاگنا شروع ہو جائے، بھئی آپ بھاگنے والے بڈھوں پہ آج تک لعنت نہیں بھیجتے، اس کا بھاگنے سے کیا کام؟ ہم ذرا دھکا لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی خدا تعالیٰ اپنے ارادے میں شامل ہونے کا ثواب عطا کر دے۔ جیسے اللہ تو صلوات بھیج ہی رہا ہے، ہم بھیج کے اس کے ارادے میں اپنا ارادہ شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ علی کے دشمنوں پہ تو لعنت بھیج ہی رہا ہے۔ کل گنتی کے 3 کام ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ لاہور کے ایک سکول میں دورے پر تشریف لے کر آئے، سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے، سارے بچوں سے کہا قبلہ آ گئے ہیں، تالیاں بجاؤ، استقبال کرو، سرکار آ گئے۔ 19ویں صدی کے بہت بڑے مفکر اور عالم اسلام کے بہت بڑے فرما روا اور بہت بڑے عظیم سکالر عالم دین وہ تشریف لائے۔ پھر بچوں کو اسمبلی میں اکٹھا کر لیا گیا، پھر بچوں سے کہا گیا آپ سوال پوچھئے۔ بچوں نے سوال پوچھنا شروع کیا۔ ایک بچے نے پوچھا مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں؟ قبلہ نے فرمایا 3۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بچے نے پوچھا حج کون سے مہینے میں کیا جاتا ہے؟ اور کہا ذی الحجہ۔ بچے پوچھتے رہے، قبلہ بتاتے رہے۔ ایک سید بچہ بیٹھا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے کہا مودودی صاحب اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور نہیں آپ ہوگا جسے اللہ نے زبان دی ہے میرے ساتھ بولے مودودی صاحب مودودی صاحب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ قبلہ حیران ہوئے، کہا یہ بچہ شیعہ ہے؟ اس قوم کی پہچان علم ہے، جہاں سوالوں کے گلے کھوٹ دیے جاتے ہیں وہاں نسلیں جاہل پیدا ہوتی ہیں۔ اس بچے نے کہا مودودی صاحب میں صرف شیعہ نہیں سید بھی ہوں۔ مودودی صاحب نے فوراً پینترا بدلا، پھر سید کو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ بتائیے نا کہ اللہ اس وقت بسم اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مودودی صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ اس نے قبلہ قرآن میں ہے۔ مودودی صاحب مفسر قرآن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مفسر قرآن 6-7 سال کے سید بچے کے آگے گنگا ہو کے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا قرآن میں ہے کہاں ہے؟ نہیں ہو سکتا، مخلوق کو کیا پتا؟ اس نے کہا چپ کرو مودودی صاحب، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی 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 سارے مل کر حسنان کا بابا علی علی کعبہ کا کعبہ علی علی زہرا کا شوہر علی علی کعبہ کا کاہل علی علی حیدر علی۔
مجلس کا کوئی فقرہ سن کر کسی منچے ہوئے بزرگ کا سبحان اللہ کہنا ہنر ہے، اور جہاں سارے بزرگ چپ ہوں اور ایک بچہ بولے جا رہا ہو واہ 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 واہ، وہاں اس کا باپ بیٹھا ہوگا تو وہ اسے کہے گا چونکہ باپ کو بچے کی ذہانت پر شک ہوتا ہے، اشیر کے 40 گٹھوں میں ایک علی بول رہا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں 40 گٹھوں کے اجتماع میں ایک علی بول رہا تھا۔ ابو طالب سے کہو چپ کرا دے، چپ وہ کرائے جسے بچے کی ذہانت پہ شک ہو۔ عمران کو پتا تھا اس نے آتے ہی قرآن پڑھا ہے، اس نے دیکھیے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو گنگے تھے، اگر کوئی بچہ آتے ہی بول پڑے گڈ مارننگ، اوپر والوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ پیدا ہوئے تو گنگے تھے، پیدا ہوئے تو کمزور تھے، پیدا ہوئے تو نجس تھے، اپنے آپ کو علی سے ملاتا ہے اللہ۔ وہ پیدا ہوا تو محمد کو قرآن سنا رہا تھا، وہ جھولے میں تھا تو کلہ ازدر چیر رہا تھا، اور وہ دنیا میں آیا تو کعبے کو پاک کر رہا تھا۔ قرآن کی قسم اہل بیت کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ سلامت میں جو فکرہ کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے منبر پہ کہا ہے اہل بیت کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھے بندے چپ کر گئے ہیں، کئیوں نے انگلیاں دانتوں میں لے لی ہیں، یہ یوسف کا قصہ تو نہیں علی کا قصہ۔ کہاں یوسف کہاں علی؟ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے علی ہے۔ بے شک جو مانتا ہے ایک ہندو کا شعر پڑھتا ہوں کہ ہندو ہے، ہندوستان کا ہے، کہتا ہے کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے۔ کئی بندے کوڑیاں شکلیں کر کے بیٹھے، کتنا میٹھا مکار علیہ بولنا کر۔ آج کل حالات خراب ہیں، مکار علیہ بندہ چوکوں میں تلاشی ہو سکتی ہے۔ کتنا میٹھا اکرم بھائی، کتنا میٹھا سناؤ، کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے، اس کے آگے شہد بھی پھیکا لگ رہا ہے۔
یہ کائنات کتنا میٹھا نام علی کا لگتا ہے. کوئی ایک ہندوؤں کا شعر کوئی سنا دے اپنے پیروں کی شان میں. انہوں نے اپنے پیر بھائیوں کے لیے کوئی شعر نہیں کہا. ان کا ہمارا سٹیٹس تو برابر ہے. یہ بھی لالا جی ہم بھی لالا جی. یہ بھی بتوں کے سامنے جھکنے والے ہم بھی بتوں کے سامنے جھکنے والے. یہ بھی کنکر کو شنکر ماننے والے. یہ بھی لکشمی دیوی کے پیچھے بھاگنے والے. دولت کے مندروں میں سجدہ کرنے والے. پیسے کے لالچ میں کلمہ پڑھنے والے. علی اور اس کی اولاد کے لیے جتنا ہندو سکھ عیسائی ہر مذہب کے لوگوں نے سلام کیا حد کر دی. شاعر ہے وہ کہتا ہے سورج روز ضرورت کا تیزاب اڑیلتا ہے. نعت علی پڑھ لے یہ انگارہ خود شیتل ہو جائے گا. نعت علی پڑھ لے یہ انگارہ خود شیتل ہو جائے گا. جو افکار چلی آپ کی نظر کرتا ہوں. نعت علی پڑھ لے یہ انگارہ خود شیتل ہو جائے گا. فکر نہ کرے پیاسی دھرتی شبھ دن آنے والا ہے. فکر نہ کرے پیاسی دھرتی شبھ دن آنے والا ہے. شاہ کے غم میں روؤں گا تو سب جل تھل ہو جائے گا. شاہ کے غم میں ٹھہرو. شاہ کے غم میں روؤں گا تو سب جل تھل ہو جائے گا. نام مہندر اشک ہے لیکن حیدر کا شیدائی ہوں. نام مہندر اشک ہے لیکن نام مہندر اشک ہے لیکن حیدر کا شیدائی ہوں. میرے بارے میں سوچے گا تو پاگل ہو جائے گا. تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوں. اس لیے میرے محترم اور مکرم شامل علی کی شان کا مالک بچپن میں اٹھا رسول کی حمایت میں بولا میں آپ کی مدد کروں گا. انا ناصرک یا رسول اللہ. اسی لیے تو ہمیں یا رسول اللہ کہنے والے پیارے لگتے ہیں. ایسے نہیں ہم نعرہ لگاتے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی. کیونکہ جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے علی کی سنت پہ عمل کرتا. میں نے ایک مسلمان بچے کو دیکھا وہ یہاں پر ایک چمکیلی چیز لگا کے پھر رہا تھا دل کے اوپر. میں نے کہا ادھر آؤ یہ کیا ہے؟ اس کا نالین مبارک. میں نے چھوڑ لیا. پھر میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. اس نے کہا شکر کس چیز کا؟ میں نے کہا تمہیں جوتی کی شبیہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب رسول یہی تھوڑی پہنتے تھے جوتی کی شبیہ. جوتی کی شبیہ سمجھ میں آ گئی. اور دیکھیے ایک علی بولا بھرے مجمع میں میں آپ کی مدد کروں گا. رسول نے کہا انت ولی و وصی و خلیفتی. تو میرا ولی ہے تو میرا وصی ہے تو میرا خلیفہ ہے. 6 علم کھڑے ہیں میرے سامنے اور اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں بھی بنی کوئی نہیں. ابو لہب جال کے اٹھا اور جاتے جاتے ابو لہب نے ایک فکرہ کہا. ابو طالب میں کہنے لگا لو ابو طالب آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. جملہ کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز ہے علی ولی اللہ. ابو لہب کی سمجھ میں آ گیا ملا کی سمجھ میں نہیں آ رہا.
جی میں وہ تہاڈا معاملہ حل کرنا کیونکہ میں تانوں دیکھیا ہوں تو جاننا اینا اے نہیں جان بالکل صحیح 1994 تو جی سنو جی فقیر لوگ ذکر امیر کرتے ہیں ٹھیک ہے فقیر لوگ ذکر امیر کرتے ہیں علی ولی کا وظیفہ کثیر کرتے ہیں واہ واہ ملا کو عداوت ہے پرانی علی سے دشمن علی پہ بے شمار کرتے ہیں جنہ جنہ تواڈیاں ماواں نے جنہ جنہ لال دودھ پیائے ہیں اودا پورا دور لانا پتہ لگے سرکار نو نظر اب ڈبے والے کہڑے صدقے یا علی قربان یا علی ابو لہب کو پتہ چل گیا کہ نبی نے علی کے لیے کوئی ایسا اعلان کیا ماشاءاللہ جش کے لیے اب ابو طالب بھی اطاعت کرے گا علی کی ولایت علی کے باپ کو بھی معاف نہیں ہے علی وہ ہے جو اپنے باپ کا بھی باپ ہے سارے پڑھا کرو قبلہ علی اپنے باپ کا بھی باپ ہے انا و علی ابو فی ھذا الامہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں جب علی کے باپ کو ولایت معاف نہیں تو جس کا باپ ہی نہ ہو اس کے علاوہ علی کی محبت کا انکار کوئی نہیں کرے گا ابو طالب نے حکم دیا جاؤ علی بھائی کے پیچھے نماز پڑھو امر بالمعروف نیکیوں کو حکم دے رہا ہے اور قرآن کی قسم یاد رکھنا یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اپنے بھائیوں کو مطمئن کرنے کے لیے مذہب شیعہ کیا ہے وہ سنیے حجت خدا تھا ابو طالب معصوم تھا ابو طالب کوئی بھی دور حجت سے خالی نہیں رہتا بتاؤ محمد سے پہلے حجت کون تھا جیسے نے نبیوں کے تبرکات رسول کو دیے وہ بادشاہ کون تھا حضرت ابو طالب کئی بندوں کو بات نہیں لگی ہوگی میں قرآن کی طرف چلتا ہوں معصوم کہتے کسے جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے اب دلیل نمبر 1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو اللہ آیت لینے جگہ ٹوٹ گئے تو سب بات ہوتی جو لے گئی اپنے بندے کو کون لے گئی کون سی ذات جبرائیل جبرائیل لے کے گیا اللہ کہتا ہے میں لے کر گیا کیونکہ جبرائیل معصوم تھا اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے کیونکہ مصطفیٰ معصوم تھا اللہ نے اس کے فعل کو اپنا فعل کہا بھئی ایک بی بی تھی جس کا نام تھا مریم نام سنا ہے نا اس کا مطلب ہے مریم کا مطلب ہے کنیز خدا عمران نے منت مانی مالک بیٹا دے مریم کے باپ کا نام بھی عمران تھا اور نبی تھا نبی نے قبلہ دعا مانگی مالک بیٹا دے اللہ نے بیٹی دے دی
اور یہ کہہ کے دی کہ دنیا کے بیٹے اس کا جواب لانے سے عاجز ہو جائیں گے. اسے بطول بنا رہا. یہ بطول ہے. بطول کا مطلب ہے جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ, اللہ سے کٹے کبھی نہ. پوری زندگی کے ایک لمحے میں بھی جس بیوی پر عبادت الہی ساکت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں. جس بیوی کو پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے, مصلی عبادت سے نہ روک سکے, وہ ہوتی ہے بطول. اچھا, پبلک سے تو اس نے جڑنا نہیں تھا. رہتی تھی حضرت زکریا کے گھر, حجرہ بنا ہوا تھا معبد سلیمانی کے پاس. اندر عورت کا داخلہ منع تھا, اس لیے یہ باہر رہتی تھی. منت تھی, مجاوری کی, تو اس لیے ساتھ رہتی تھی. بالکل قریبی دیوار کے پاس حجرہ. زکریا جاتے تھے مزدوری کرنے, باہر سے تالا لگا جاتے تھے, کیونکہ اس نے باہر نہیں جانا, کسی نے اندر نہیں آنا, کیونکہ یہ بطول ہے. مخلوق سے اس نے جڑنا نہیں. کام ہے اس کا عبادت الہی. 3 دن ہو گئے تھے, زکریا کو کام نہیں ملا تھا, گھر میں بھوک تھی. آج تھکا ہارا زکریا خالی ہاتھ واپس آئے. تالا کھولا, دیکھا مریم کے سامنے کھانا پڑا ہے. حضرت زکریا تب تک بے اولاد تھے اور اب بوڑھے ہو گئے تھے. بیٹا مانگتے ہوئے شرم آتی تھی. کوئی کہتا تھا بیٹا مانگو, کہتا تھا اب موسم گزر گئی ہے. مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے. پوچھا کس نے بھیجے, بڑے ناز سے کہنے لگی اس نے. زکریا کی مری ہوئی امید جاگ گئی, وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. غور ہے یا نہیں ہے؟ وہ مولا تمہاری سلامت رکھے, وہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے. لیکن کیا میرا یہ مجمع جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان دونوں بطولوں کے فرق میں توجہ کر رہا ہے؟ یہ مریم کی شان ہے کہ جب زکریا نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا, کہا اس نے بھیجا ہے. مجھے دونوں بطولوں کا فرق پتا چل گیا. عیسیٰ کی ماں وہ بطول ہے جو عرش والوں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے. فاطمہ عرش والوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی. نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. کا خالق نے معصوم سے رشتہ جوڑ دیا. معصوم جہاں رشتہ نہ ملا تربیت کو فوراً چھوڑ دیا. قرآن کو پڑھ, قرآن سمجھ, قرآن یہی بتلاتا ہے. مریم کی فقط شادی ہی نہ کی, قانون ولادت توڑ دیا. اچھا, یہ جو ہماری بیٹیوں کے لیے کہتا ہے شادی جلدی کرو, امام حسین آپ کو سلامت آباد, جناب سیدہ طاہرہ آپ کو سلامت آباد. حضرت سامعین گرامی, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ہماری بیٹیوں کے لیے حکم ہے شادی جلدی کرو. اس فکرے کو پیغام سمجھنا. یہ مذہب شیعہ کے ماننے والوں کے لیے علماء کا بھی پیغام ہے, ائمہ کا بھی پیغام. فاستبقوا, جلدی کرو, جلدی کرو. ہمیں تمہاری اولاد پر شک نہیں ہے. معاشرہ خراب ہو گیا. پیٹرول پمپ کی فضا خراب ہوتی ہے, اس لیے ماچس نہیں جلانی چاہیے. آگ بھڑک جانے کا خطرہ ہے. تم کہتے نہیں ابھی تو ہم پڑھائیں گے, اسلام کہتے کوئی مسئلہ نہیں, غلطی ہو گئی تو ذمہ دار تم ہو.
हमारी बेटियों के लिए कहता है शादी जल्दी करो, और अपने घर में एक पली मरियम उसी को कुंवारा छोड़ दिया। अल्लाह मियां मरियम की शादी कराओ, क्यों नहीं कराता? कहा अली की वजह से। शादी करता नहीं बचा अली, भी अली की वजह से क्यों नहीं करता? कहा देखो भाई मैंने बतूने बनाई है, तो एक मरियम एक ज़हरा, शादी कर भी तू मरियम की तो किसी नबी से करूंगा, और अगर उस नबी ने कयामत के मैदान में कह दिया कि इस फजीलत में मैं अली जैसा हूं, मैं कह सकता है ना कि मेरी सौजा भी बतूल है, अली की सौजा भी बतूल है। अल्लाह ने कहा मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमशरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो नबियों में अली जैसा बर्दाश्त न करे, वो मौलवियों में कोई कैसा बर्दाश्त करेगा जो कहे मैं अली जैसा। बस एक दिन कुंवारी मरियम चली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्कुर फिल किताब मरियम अंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या। नहाने के लिए गई मशरकी मकान में, पर्दा लटका लिया, जबराइल पर्दा हटा के आ गया। अली की इज्जत की कसम पूछा नहीं, आ जाऊं? जिसे शक हो मेज पर कुरान लेकर आए, किताबों से नहीं पढ़ रहा जो तुम्हें न मिले, कुरान है, आ गया, बशर बनकर आ गया। बतूलों का फर्क समझ में आया। ये नहाने जाए वो बगैर पूछे चला जाता है। ज़हरा के साथ मोहम्मद भी था, अली भी था, हसन भी था, हुसैन भी था। चादर के बाहर खड़ा होकर पूछ रहा था इजाजत है मैं अंदर आ रहा। सारे मिलकर इजाजत है, इजाजत है, जाओ पढ़ो कुरान। हदीस किस्सा में क्या फिक्र है? एक है दुआए कुमैल, एक है हदीस किस्सा। एक है दुआए कुमैल, एक है हदीस किस्सा। हदीस किस्सा का असलूब और है, दुआए कुमैल का रंग और है। बंदे परेशान हो जाते हैं कि दुआए कुमैल शिशु है, हदीस किस्सा शिशु है। भाई साफ बात है, जब ये उससे बात करते हैं तो दुआए कुमैल बन जाती है, जब वो इनसे बात करता है हदीस किस्सा बन जाती है। ये आजिज़ी का इजहार करे तो दुआए कुमैल है, वो फज़ाइल पढ़े हदीस किस्सा है। तो आप सुनिए क्या फिक्र कहे जबराइल ने, मैं छठा बन जाऊं, जाओ देख के आना हदीस के सामने, साथ छठा बन जाऊं, मैं छठा बन जाऊं। कुरान की कसम शादी वही फिक्रे हैं जो अल्लाह ने कुरान में असहाब कहफ के कुत्ते के लिए सिखाया। पांच वो है, छठा उनका कुत्ता है। जिब्रील हो के कलंदर, जिब्रील हो के कलंदर के सगे कुए शेर यज़दान, हद कर दी है कलंदर ने खुदा की कसम। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने अपने दर्स के अंदर ये फिक्रा कहा था, लोगों मैं अली का कुत्ता हूं। अगले दिन आए तो रोने लगे, कह रहे कल मैंने बड़ी जुर्रत की, मुझे इश्तबाह हो गया था। वो तो कलंदर का मकाम है, वो तो कलंदर का मकाम है। और कलंदर से भी किसी खुशामदी ने कहा था, कलंदर तू अली की गली का कुत्ता क्यों है, दरवाजे का कुत्ता क्यों नहीं है? दरवाजे का नाम आया, कलंदर कांपने लगा, कलंदर कांपने लगा। और कांप के कहता इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए।
علی کی یہ مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے مجھے گلی میں آنے دیا ہے، دروازے پہ تو راشی بنا ہے، دروازے پہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، کمر ہے۔ نہ ایک روپے کافی ہوگا دروازے پر شہون جاؤ سرکار، شہون جاؤ، کلندر سمجھ میں آتا ہے۔ میں ہندوستان گیا قبلہ بتا دوں، دلی گیا، دلی کا نام آیا مجھے خواجہ نظام الدین یاد آ گیا، میں نے کہا اس کا سلام کر کے آؤں، قرآن کی قسم میں حد ہو گئی، میں نظام الدین کی قبر پہ گیا مجھے کلندر یاد آ گیا۔ آپ سوچئے گیا تو نظام الدین کے پاس پر کلندر کیسے یاد آ گیا؟ اس کی قبر پہ شعر لکھا ہوا ہے علی کی شان میں، نظام الدین کا شعر لکھا ہوا ہے، بس خردہ سگان در دوست رشک من، یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچہ ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے۔ علی کی گلی کا کتا یاد ہے، مولا حسین آپ اشرا امام حسین آپ کا آباد اشاد رکھے۔ جناب مریم کے بعد جبرائیل پہنچو، کیا کہنے، کیا پھونک مار دی، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول بشر بن کر آیا ہوں، لِأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ میں خود بھی سوالی ہوں اس دروازے کا، خود بھی ضرورت مند ہوں، باقی بھی جو بے اولاد ہے امام حسین کرم کریں۔ مرشد جی یہ میرا ہاتھ ہے امام حسین کے روزے پر، یا تو دنیا کے مولویوں سے کہو آیت قرآن سے نکال دیں۔ جبرائیل کہہ رہا ہے مریم کو میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تجھے بیٹا دوں میں۔ اشرف بھائی توجہ نہیں کی تھی تو لِأَحْبَ لَكَ غلام زکیہ، میں دوں۔ اللہ میاں کو چاہیے تھا جبرائیل کو پکڑ لیتا، بیٹے تو دیتا ہے کہ میں دیتا ہوں؟ اللہ نے فکرہ قرآن میں رکھا تاکہ علی کے دشمنوں کا منہ توڑ دے کہ جیسے علی کا شاگرد عیسیٰ جیسے بیٹے دے سکتا ہو، عیسیٰ جیسے بیٹے تو جبریل دے سکتا ہے۔ لِأَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اور 9 مہینوں میں پیدا ہونے والوں انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا، 9 ساعتوں میں عیسیٰ پیدا ہو گیا، 9 ساعتوں میں عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ مریم اٹھی، چھپ گئی کھجوروں کے درمیان، فلسطین کی سرزمین پر، یروشلم کے پاس گھبرائی ہوئی مریم روتی ہے، بچہ دیکھتی ہے، مجھے کسی بشر نے کبھی نہیں چھوا، خدایا میں مریم ہوں، کیا کیا تم نے؟ یا اتنے میں مریم کو بھوک لگنی شروع ہوئی، جبرائیل پھر آ گیا، اٹھو درخت ہلاؤ، کھجوریں گرے گی، اٹھا کے کھا لو، اٹھو۔ میں نے کہا جبرائیل مہربانی کر، بطول ہے تو توڑ کے دے دے کھجوریں۔ کہتا ہوگی بطول، نوکر نہیں ہوں اس کا۔ سمجھ زہرا کسے کہتے ہیں؟ مریم کو کھجوریں توڑ کے نہیں دیتا، بطول کے گھر کیا ہو جاتا ہے، کبھی چکی چلاتا ہے، کبھی جھولا چلاتا ہے، وہاں کہتا ہے نوکر نہیں ہوں، وہاں کہتا ہے نوکر نہیں ہوں، یہاں کہتا ہے کمی ہوں، چکی چلانے آیا ہوں۔ فضا کبھی کبھی چھنک کے کہہ دیتی ہے انتظار کر، میں حسنین کے برتن صاف کر رہی ہوں، میں حسنین کے برتن کیا کہنے فضا کے۔ ایک دن جناب فضا سے کمبر نے یہ کہا، ایک دن جناب فضا سے
پیغمبر نے یہ کہا شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ خلد بری میں تھک گئے ہو بندہ، خلد بری میں خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ، آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا، صدقے میں فاطمہ کے گئی صاف کہتی ہوں آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں۔ صدقے میں فاطمہ کے گئی، اے نبی صدقے میں فاطمہ کے گئی، صاف کہتی ہوں آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں۔ گھبرائی ہوئی مریم تھام کے جائے گی۔ سامعین گرامی قدر مریم گھبرائی ہوئی ہے۔ 25 دسمبر کو کھجوریں پک گئی، تو سب کھادیوں سے میرا چند 25 دسمبر یہ عید میلاد النبی نہیں کہ مسلمان لڑ پڑے، یہ عید میلاد المسیح ہے۔ سارے عیسائی متفق ہیں 25 دسمبر کو آیا تھا، کرسمس والے دن آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی عبادت گھبرانا، بچہ لے کے خاندان میں جا، کوئی پوچھے تو کہنا میں نے چوپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ شادی دری اس لیے نہیں کروائی تھی کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہوتی ہے، دوسرا معصوم ہے نہیں تو شادی کہاں کروں تیری؟ زکریا ہے معصوم ہے لیکن مریم کی بہن کا شوہر ہے، اور غیرت اسلام کی دو بہنوں کو ایک گھر میں اکٹھا نہیں کرتی، اور شریعت میں سالی بہن ہوتی ہے، سسٹر ان لا، قانونی بہن تھی، شادی ہو نہیں سکتی تھی، معصوم ہوتا تو شادی ہو جاتی۔ بچہ لے کے گھر پہنچ گئی، یہودی آ گئے، کہا ہارون کی بہن یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں یہ جملہ کہوں گا بڑے آرام سے، لیکن میں نے بندے دیکھنے کہ کہاں کہاں علم بولتا ہے علی کا عطا کیا ہوا، کون جست لگاتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ مولویوں ذاکروں کا امتحان لیتے ہیں، اس ایک فکر میں میرا امتحان قبول کر رہے ہیں۔ ایسے مریم بچہ لے کر آئی، سامنے سے یہودی آئے، یہودیوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں بچوں کی گواہی قبول نہیں۔ بولو بول پڑا انڈیا کی ایک بچے کی گواہی قبول کر لیں، وہ یہودیوں سے بھی بات کرتے، یہودیوں سے بھی بات کرتے، بس سامنے آج توجہ، دیکھنا نتیجہ سننا۔ بچہ بول پڑا، مطلب ماں معصومہ تھی۔ بے شک جی، بے شک۔ کیا دلیل ہے کہ ماں معصومہ تھی؟ بچہ اس عمر میں بولا جب بچے نہیں بولتے۔ اصول تو دیکھو، جس ماں کا بچہ اس عمر میں بولے جب بچے نہیں بولتے تو سمجھو ماں معصومہ ہے۔ تو جو عیسیٰ یہودیوں کے سامنے بولا اس کی ماں کا معصومہ ہونا سمجھ میں آ گیا، اور جو علی محمد کو قرآن سنا رہا تھا فاطمہ بنت اسد معصومہ ہے، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی۔ ابو طالب معصوم ہے۔
ابو طالب معصوم ہے. ایک اور بچہ بھی بولا تھا, وہ بھی میدان میں بولا تھا. شہید محسن نقوی کا شعر ہے, اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں, گود میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی. آج اس غریب کا دن منایا جا رہا ہے جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگے تو انہیں بڑے بڑے کھلونوں سے بہلاتی ہیں, کبھی کچھ کھلاتی ہیں کبھی کچھ کھلاتی ہیں, دودھ چھوٹ رہا ہے. تیرا 12واں امام کہتا ہے اس شہید پر سلام کہ جس کا دودھ حرمت کے تیر سے چھڑایا ہے. آج آخر میں زیارت اٹھے گی, کوئی دعا نہیں مانگی جائے گی. رونا ایسے کہ اصغر کی دادی تمہیں خود دعا دے کر جائے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں. ابھی تو میں نے علی اصغر کا مصائب شروع کیا ہے. تمہیں پتا ہے کہ یہ سب سے بڑی دردناک شہادت ہے. شادی علی اکبر کے سینے سے بھی پرچھی نکالی ہے حسین نے, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ شیعوں کاش تو مجھے دیکھتے میں اکبر کے سینے سے کیسے پرچھی نکال رہا تھا. مولا نے یہ بھی نہیں کہا کاش تم دیکھتے میں قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھا رہا تھا. واحد شہید ہے علی اصغر کہ تیرے امام نے کہا شیعوں کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اکیلا حسین رو رہا تھا اور پورا لشکر ہنس رہا تھا. نہج البلاغہ میں یہ آستینیں کھول لو مرد حضرات جہاں جہاں میں بیٹھے ہو. نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو پیغمبر صحابیوں کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے تھے اور اہل بیت کو آگے کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اہل بیت آگے صحابی پیچھے. حسین نے طریقہ بدل دیا, صحابی پہلے کتنا شعر مجھے یاد آ گیا. حسین ابن علی سجدے میں ہیں, انصار جنت میں. حسین ابن علی سجدے میں ہیں, انصار جنت میں. یہی ایک قافلہ منزل پہ پہنچا پہلے راہبر سے. میں خود جی بھر کے رونا چاہتا ہوں. مر جانا آسان, جینا مشکل. حسین نے اصحاب کو پہلے بھیجا, اہل بیت کو بعد میں. ذرا سمجھنا جملے کو. حر نے ایک دفعہ اجازت مانگی, کہا بسم اللہ جاؤ. حبیب خدا حافظ. عابس نے ایک دفعہ پوچھا, شبیب نے ایک مرتبہ پوچھا, مسلم ابن اوسجا نے ایک دفعہ پوچھا, زہیر ابن خیر نے ایک دفعہ پوچھا, نافع ابن حلال نے ایک دفعہ پوچھا, 80 دفعہ عباس آیا. عباس کا خون کھول جس طرح سے بزدل کے لیے لڑنا مشکل ہے, بہادر کے لیے نہ لڑنا مشکل ہے. 80 دفعہ. ایک دفعہ تو حسین نے وہ جملہ کہا جس کے بعد غازی کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. بڑا سوچ سمجھ کے میں نے جملہ کہا ہے. سنو گے حسین کا جملہ؟ غازی کے سامنے رو پڑا حسین اور مٹی پہ بیٹھ گیا.
اور کہنے لگے عباس مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ غازی نہ جاتا اگر یہ جواب نہ ہوتا، رو کے کہتے ہیں مولا میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا۔ حسین کو معلوم تھا سارے پیاسے ہیں، جو پہلے شہید ہوگا پہلے پانی پیے گا۔ مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا، اکبر پہلے پانی پینے حبیب پیاسا ہو۔ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا مصائب ہو جائے گا۔ جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا۔ بے شک چپ رہے لیکن سوچ صحیح اصغر کتنا بہادر تھا۔ اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، اور محمد کے بعد گیا۔ وہ جشن کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا۔ وہ زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا۔ دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ جتنے خوبصورت سواری پر نواب کا علی اصغر گیا ہے، ویسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ عباس اشہل پہ بیٹھ کے گیا، اکبر عقاب پر بیٹھ کے گیا، حسین سوئی جناب پہ بیٹھ کے گیا۔ اصغر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کے اس وقت چلا جب غریب قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے زخموں سے چور چور حسین آواز آئی حل میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے۔ خیمے میں اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرایا، گٹھلیوں کے بل چلتا ہوا میدان کی جانب اصغر جانے لگا۔ حسین کو بلایا، مولا اصغر کو جھولے میں قرار نہیں ہے، اصغر کو جھولے میں قرار نہیں ہے۔ غریب نے کہا لاؤ رباب، شاید میں اسے پانی پلا کھلا سکوں۔ غریب زہرا نے 3 دن کے پیاسے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، مقتل کی جانب حسین چلے۔ غریب لشکر کے سامنے کھڑا ہوا، فرمایا تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں۔ وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں، تمہارے دریا میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ 2 قطرے پانی کی علی اصغر کو دے دو۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر۔ بے غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے۔ اگر پانی خود اصغر مانگے ہم پھر پانی دیں گے۔ حسین نے اصغر کا ارادہ پوچھا، اصغر نے ہاں کہی۔ حسین نے تپتی ریت پہ اصغر رکھا، پھر اٹھا کے کہتے معاف کری اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، باپ کا امتحان ہے۔ میری صداقت کی گواہی دے۔ انہوں نے میری ماں سے گواہ مانگے تھے، آج مجھ سے گواہ مانگے ہیں، گواہی پیش کر۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہو سکے تو ماتم کر لینا۔ ادھر اصغر کو جتایا، ادھر فضا دروازے سے دوڑی کہ مولا رباب کہہ رہی ہے اصغر سے کہنا ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے گا۔ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی ماتم کر کے چھوٹے بچوں کو ضرور ماتم کرو، ضرور ماتم کرو۔ علی اصغر کی فوج بھائی سے روکنا، نیاز سے مولا مجھے پڑھنے دے میرا بھائی، تجھے حسین کا واسطہ مجھے 2 جملے پڑھنے دے، میں تیرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک جملہ سن لے، جتنا ماتم کر پھر کم ہے۔ ایک جملہ مجھے پڑھنے دو، 1 منٹ ایسے زنجیر لے دو بھائی، ایسے چاقو لے لینا، 1 منٹ ساتھ والے کو دے دو،
زنجیر نہ مار نہیں بچا رباب کا اصغر مومن کے پاس زنجیر تھی اس نے زنجیر نکالی ہے اب پتہ چلا رباب تیر کمان کیوں ڈھونڈ رہی تھی کس لیے تیر کمان کو رباب علی اصغر کی ماں جسے وہ ہائے حسین کہتے حسین کی ایسے بڑی اشرف بھائی غربت کائنات میں ہے کوئی نہیں اور میں تالین قربان کروں مرزا تبیر اپنے شعر میں کہتے ہیں اصغر کے لیے امام کے حکم پر زبان ہونٹ جب میں کہوں گا تو زیادت آ گئی میری طرف دیکھنا کوئی ادھر نہ دیکھے اصغر کے لیے امام کے حکم پر زبان ہونٹوں میں پھیرنا آسان تھا لیکن 3 دن کی خشک زبان کو تالو سے چھڑوانا مشکل ادھر بچے نے زبان کو ہونٹوں میں پھیرا حسین نے پیار کر کے اصغر کو اٹھایا عمر سعد کہتے ہیں حرملا تیر اٹھا کے لیا حرملا نے تیر اٹھایا سید زادے جو تشریف فرما ہو میں تمہاری دادی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے اگر سچ ہو تیرا حق ہے جتنا مرضی ماتم کر عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے پہلا تیر تھا نبل یہ لکڑی کا بنا تھا ایک تھا پھسل یہ ہرن کے لیے ہوتا تھا ایک ہوتا تھا موچلا یہ رفتار میں تیز چلتا تھا ایک ہوتا تھا میزاب یہ برنالے کی طرح ہوتا تھا ایک ہوتا تھا 3 پھلوں والا یہ متھامی کی طرح ہوتا تھا اس کے آگے لوہے کے 3 پر تھے اس کو چلانے کے لیے عام مرد کی جرت نہیں تھی بڑا بہادر کوئی ہوتا وہ گھٹنا ٹیک کر